حکم ہوا کہ ان کو لے کر آپ مصر چھوڑ دے، ملک شام چلے جائیے، قریب ترین شہر انطاکیہ ہے وہاں پر جائیے، وہاں پر اس نظام کو قائم کرنے کی بنی اسرائیل پر کوشش کی۔ تقریباً 5,70,000 کے قریب بنی اسرائیلی آپ کے ساتھ تھے، جن کا اصل وطن ملک شام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو جد بنی اسرائیلیوں میں سے آتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی فرزند ہے۔ بہرحال انہی 12 فرزندوں سے پھر بنی اسرائیل کی 12 قبیلے چلے۔ یہ تو سب کے سب فلسطین کے رہنے والے تھے، شام کے رہنے والے تھے۔ یہ مصر کیسے پہنچے؟ پھر وہاں فرعون کے غلامی میں جکڑ گئے۔ مصر اس طرح وہی پہنچے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا۔ قافلے والوں نے گزرتے ہوئے پیاس لگ گئی کہ اس کنویں سے پانی نکالیں گے۔ وہ اتفاق کی بات ہے کہ ڈول میں بجائے پانی کے خوبصورت لڑکا نکل آیا۔ پانی نکالنے والا چیخ پڑا، یا بشرا ھذا غلام، اے خوشخبری ہو قافلے والے، یہ تو لڑکا نکل آیا، ہم تو پانی کی تلاش میں تھے۔ بھائیوں نے آنکھیں موند لیے کہ بھئی ہمارے اس بچے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا کیجئے ہم کسی کو نہیں بناتے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، کچھ پیسے اس قافلے والے قرآن کہتے لے لیے، کچھ کوٹے کوئی صحیح، بس لے جاؤ، یہاں سے لے جاؤ، جہاں تم جا رہے ہیں وہیں پر لے جاؤ۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کنویں سے نکل کر قافلے والوں کے ہاتھوں لگ گیا، اور قافلے والوں نے اس خوبصورت بچے کو لا کر کے مصر کے بازار میں فروخت کے لیے پیش کر دیا۔ عزیز مصر، گورنر مصر یا وزیر مصر کا، اس نے خرید کر بازار مصر سے اپنے متبنہ بنا لیا، خدمتگار رکھ لیا۔ پھر وہ چلتے 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 اللہ نے وہ سلطنت مصر کی بھی عطا فرما دی۔ پھر قحط پڑا، بھائی یہاں قحط کے دوران آئے کچھ لینے کے لیے۔ بھائیوں نے تو نہیں پہچانا کہ ہمارے بھائی یوسف ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ وہ ہے، یہودا وہ ہے، وہ شمعون ہے، وہ فلاں ہے جس نے مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑے، سب کو پہچان لیا۔ بہرحال طویل واقعہ سورہ یوسف اللہ پاک نے اس حوالے سے نازل فرمایا، اور پھر آخرکار یہ ہے کہ پہچان ہو گئی۔ بھائیوں کو بھی پتہ چل گیا کہ مصر کے تخت پر جو شخص بادشاہ خلیفہ بیٹا ہے یہ کوئی اور نہیں، ہمارے بھائی ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم بھی آؤ مصر، والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی لے آؤ، والدہ کو بھی لے آؤ۔ اپنے حقیقی والدہ کا انتقال ہوا تھا اس وقت، خالہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو خالہ تھی وہ عقد یعقوب میں تھی۔ بہرحال الخالۃ کالام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خالہ جو والدہ کی بہن، جو بہن ہوتی ہے والدہ کی، وہ اس کی مثال بھی ماں کی ہے، اس لیے اس کو ماں کہا گیا۔ یہ سب کے سب جب داخل ہوئے یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، داخل ہو جاؤ شام سے مصر میں۔ یہ قرآن کی آیت میں تلاوت کر رہا ہوں، امن کے ساتھ۔ آج بھی ہمارے تبلیغی ساتھی جب مصر قاہرہ ایئرپورٹ پر اترتے کہتے سب سے پہلے ہماری نظر جو پڑتی ہے قاہرہ ایئرپورٹ پہ یہی آیت لکھی ہے، ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، مصر میں داخل ہو جاؤ امن کے ساتھ، چین کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ یہی قرآنی آیت اب بھی وہاں لکھی ہے۔ یہی وہ آیت الفاظ تھے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی بھائیوں اور والدے کے استقبال کیا، انہی الفاظ کے۔ بس اس کے بعد یہی آباد ہو گئے۔ تو مصر میں آبادی بنی اسرائیل کی یوں ہوئی۔